بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سیر الی اللہ۔ جاننا چاہیے کہ جب حق تعالی شانہ کی محبت میں سالک سلوک کو اختیار کرتا ہے اور افضل عبادتوں نماز، روزہ، طہارت اور لطافت میں مشغول ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے تو اس کو جذبہ خفی اور سیر الی اللہ کہتے ہیں۔ یعنی آدمی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب محبت حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں ہیں، جیسے روزہ رکھنا ہے، طہارت حاصل کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، ذکر وغیرہ کرنا ہے، اور یہ معمولات وہ ادا کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے تو اس کو جذبہ خفی اور سیر الی اللہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ آدمی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے لگا، اور اسی کو سلوک کا افتتاح کہتے ہیں۔ اس جذبہ کے بدون اس راستے میں چلنا ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا ہے تو اس محبت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا یہ بالکل ضروری ہے۔ اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، ذکر نہیں کرتا، معمولات نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ محبت ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے یحبون اللہ، کہ وہ یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کی علامت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے احکامات کے اوپر وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو وہ پورا کرتے ہیں۔ یعنی وہ محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس پر سالک کی مواظبت کے سبب حق تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جب اچھی طریقے سے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، پوری طریقے سے نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے کی پابندی کرتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پہلے بتائی تھی کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ جب کسی کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ میرے احکامات پر پوری طریقے سے عمل کرتا ہے کہ نہیں، اور جب یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے احکامات پر پوری طریقے سے عمل کرتا ہے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، فرائض کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے، واجبات کو بھی اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ سنن اور نوافل کی بھی وہ پابندی کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے جبریل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ تو ہم جب اعمال کے اوپر پابندی کرتے ہیں، گناہوں سے رک جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے۔ محبت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے، اور اس پر سالک کی مواظبت کے سبب حق تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے اور اپنی طرف کھینچتا اور اپنی محبت کے راز سے اس کو آگاہ فرماتا ہے اور واصل کر لیتا ہے، تو اسی کو جذبہ جلی کہتے ہیں۔ اور یہی حق تعالیٰ کے ارشاد کا مصداق ہے، یحبہم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت کرتے ہیں اور اللہ ان کو محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے، اور اس جذبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت کریں، یہ جذبہ شریعت مصطفیہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔
یعنی ایسے آدمی کے لیے شریعت کے سارے احکام کو ماننا ضروری ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی میرے احکام کو مانو، یعنی میری سنت کے اوپر عمل کرو۔ کہہ دو اے محمد اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اس لیے کہ میرا اتباع کرو گے تو حق تعالیٰ تم کو محبوب بنائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ ایسا راز ہے کہ جس نے چکھا نہیں وہ واقف نہیں ہوا۔ یعنی راز کیا ہے کہ آدمی عبادت کرتا ہے، عبادت کرنے میں شروع میں تو اس کو مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آہستہ آہستہ عبادت کرتے کرتے اس کو عبادت کرنے میں لذت آنے لگتی ہے، عبادت کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے۔ ذکر شروع کرے تو شروع میں ذکر کرتے بھی ذرا آدمی کو سستی آتی ہے، نماز پڑھے فرائض ادا کرنے میں بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، نوافل اور سنن کو ادا کرنا تو بڑا دور کا کام ہے، لیکن جب اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آنے لگتا ہے تو فرائض کی پابندی نہیں کرتا، بلکہ فرائض کے ساتھ واجب کی بھی پابندی کرتا ہے، سنن اور نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے۔ اور طالب صادق اگر 40 روز متواتر شرائط پر کاربند رہے گا تو انشاءاللہ تعالی مکاشفت کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر بتایا کہ مکمل طور پر پوری پابندی کے ساتھ اگر 40 دن ایک چلہ 40 دن کا، یہ 40 دن اور چلہ کا بہت زیادہ اثر ہے انسان کی طبیعت کے بدلنے میں بھی۔ اسی وجہ سے آدمی کے جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 40 دن منی رہتا ہے، پھر 40 دن لطوا وغیرہ بنتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر بھی ہم کو بھی چلے میں جو نکالا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ 40 دن اگر ہم اخلاق بدل جائیں، ہمارے گناہ سے رک جائیں، 40 دن سنت کی پابندی ہو جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے ہمیں بدلی اور عنایت شروع ہو جاتی ہے۔ طالب صادق اگر 40 روز متواتر شرائط پر کاربند رہے گا تو انشاءاللہ تعالی مکاشفات کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، اور اول انوار روحانی اور کوكب روحانی نظر آئے گی، پھر فرشتہ کا مشاہدہ۔ اب یہ نماز پڑھتے ہوئے، معمولات کی پابندی کرتے ہوئے، گناہ سے بچے ہوئے آدمی رہ کر خوب پابندی کرتا ہے اور اپنے قلب کو محفوظ رکھتا ہے، دل کو محفوظ رکھتا ہے، دل میں گندے خیالات، دل میں گندے وساوس وغیرہ سب نکل گئے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں گندے خیالات وغیرہ نہیں آنے دیتا۔ تو 40 دن اس طریقے سے پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، تو 40 دن پاکیزہ زندگی گزارنے کے بعد اس کے دل میں انوارات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان انوارات کے ذریعے سے پھر تو انشاءاللہ مکاشفت کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اول تو انوارات روحانی اور کواکب روحانی نظر آئے گی، پھر فرشتوں کا مشاہدہ ہونے لگے گا، پھر صفات کا مشاہدہ ہوگا کہ ان صفات کے واسطے سے سالک پر بعض حقائق کا ترشح ہوگا، اور یہ حال بدایت میں ہوتا ہے، شروع میں یہ حال ہوتا ہے۔ اور جب عالم مثال سے جب آدمی اوپر جانے لگتا ہے، یعنی اب پھر اس کی روحانی استقامت اور ترقی ہونے لگتی ہے، تو روح جب اس کی اوپر جانے لگتی ہے تو جب عالم مثال سے بلند ہو جاتا ہے تو جملہ اشیاء میں حق ہی حق ملاحظہ کرتا ہے، اور جب پھر اس عالم مجاز میں جو سایہ کی مثال ہے واپس آتا ہے تو مخلوق پر ترس کھاتا ہے اور نگاہ کرم دیکھتا ہے، تو وہ لوگ جمال حقیقی سے محروم اور اس عالم غرور اور عالم زیر پر مغرور اور قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور یہ شخص اگرچہ اپنے وجود جسم کے اعتبار سے مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے مگر قلب کے اعتبار سے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر جو حالت بتائی ہے یہ بہت ہی نیک آدمی اور اس کی ترقی کے اوپر ہوتی ہے، کہ جب آدمی کا دل صاف ہوتا ہے
اور دل میں نورانیت آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس نورانیت میں پہلے فرشتوں کا نور آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس صورت میں اچھی اچھی شکلیں، اچھی اچھی صورتیں دکھائی دینی شروع ہوتی ہے اور اس کے خیالات وغیرہ بھی بدل جاتے ہیں. اس وقت ہم لوگ کہتے ہیں کہ وسوسے آتے ہیں، برے برے خیال آتے ہیں، لیکن پھر اس کو اب وسوسے اور برے خیال نہیں آتے بلکہ نیک اور نورانی خیالات اس کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اب روحانی طور پر انسان تو انسان ہی ہے وہ، لیکن اس کی دل اور اس کا روح جو ہے وہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف جاتا ہے. اور جب جاتا ہے تو پھر فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے وغیرہ، بہت کچھ ہوتا ہے. اور پھر جب حقیقی معنی میں اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جب پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ اس کی روح واپس دنیا کی طرف آتی ہے. اور جب دنیا کی طرف آتی ہے تو پھر اس دنیا میں ان لوگوں کو دیکھتا ہے جن کو وہ چھوڑ کر گیا تھا. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ محبوب، بہت ہی مقرب بن گیا. اب اس کو لذت آتی ہے تو آخرت کی باتوں میں آتی ہے، اب اس کو مزہ آتا ہے تو آخرت کی باتوں میں آتی ہے، اب اس کو مزہ آتا ہے تو نماز میں آتا ہے، اب اس کو مزہ آتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت میں مزہ آتا ہے. اور جب آ کر پھر اور وہ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے شعبہ میں اور دنیا کے حالات میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں تو مزہ ہی نہیں. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ درجات جو ملتے ہیں، ان لوگوں کو اگر وہ مل جائے تو کہا کہ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کے ملنے کے بعد انسان کے قلب کی حالت، دل کی حالت بالکل بدل جاتی ہے. اب اس کو جو مزہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مزہ آتا ہے، اب اس کو مزہ آتا ہے تو نماز میں مزہ آتا ہے، اب اس کو مزہ آتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت میں مزہ آتا ہے. اور جب یہ ساری چیزیں اس میں مزہ آتی ہے اور یہاں کے وہ مقامی اس کے ساتھی، اس کے دوست جو ابھی ترقی نہیں کی ہے، ابھی وہ دنیا ہی میں پڑے ہوئے ہیں، جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی میں نے قربانی دی، تھوڑی سی میں نے محنت کی، تھوڑی سی محنت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت عطا فرما دی ہے. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا. ابراہیم ابن ادھم اپنے زمانے کے بادشاہ تھے اور ان کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ تو دور کی بات رہی، مجھے تو اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا ہے، مجھے تو اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلقات پیدا کرنا ہے. یہ ان کو خیال آیا. بادشاہ تھے، بادشاہ کے محل میں یہ سوئے ہوئے تھے. رات کو چھت کے اوپر کچھ خسر پسر کی آواز آئی، جیسے اوپر کوئی چل رہا ہو. بادشاہوں کے اندر سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے. اب یہ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ میرے محل میں میرے کمرے کے اوپر یہ کون چل رہا ہے؟ کوئی دشمن تو نہیں جو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہو؟ یہ اٹھا تو اوپر سے 2 آدمی نیچے اترے. بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اس اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں، اوپر تلاش کر رہے ہیں، اونٹ دیکھ رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا کوئی دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اونٹ
بادشاہ کے گھر کے چھت کے اوپر اونٹ کہاں سے آئے گا؟ یہ بادشاہ نے کہا کہ اونٹ گم ہوگا، ضرور گم ہوگا، بادشاہ کے گاؤں میں بھی آ سکتا ہے، بادشاہ کے محل میں بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ نیچے آئے گا، چھت کے اوپر کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو ان دو آدمی نے کہا کہ ہمارا گم شدہ اونٹ تمہاری چھت پر نہیں آ سکتا، تو تم جو دل کی سلطنت، دل کی محبت جو تلاش کر رہے ہو، وہ بادشاہ کے بستر پر تھوڑی ملتی ہے، اس کے لیے تو باہر نکلنا پڑتا ہے، غریبی اختیار کرنی پڑتی ہے، جنگل میں جانا پڑتا ہے۔ تب بادشاہ کو خیال آیا کہ ہاں یہ مجھے فرشتے آئے تھے مجھے سمجھانے کے لیے انسانی شکل میں۔ اب اس نے دوسرے ہی دن سے حکومت چھوڑ دی۔ ظاہر بات ہے کہ جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جب حکومت چھوڑ دی تو جو حکومت کے لائن میں لگے ہوئے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ بادشاہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اتنی آسانی کی، اتنی راحت والی زندگی، اتنی سہولت والی زندگی، اس کو اس نے چھوڑ دیا، اور غربت والی، غریبی والی، محنت والی، مشقت والی زندگی، مجاہدہ والی زندگی وہ اس نے حاصل کی۔ بادشاہ کا دماغ خراب معلوم ہوتا ہے، لیکن بادشاہ ہونے کی وجہ سے بادشاہ کے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ بادشاہ نے سمجھا کہ مجھے یہ لوگ یعنی، اور اس کو بھی وہ فرشتوں نے بتلا بھی دیا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے تو یہ عیش و عشرت اور راحت اور یہ کیا ہے سکون اور اطمینان والی زندگی میں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے تو تمہیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، جنگل میں جانا پڑے گا، تب جا کر ہوگا۔ اس لیے وہ جنگل میں چلا گیا، حکومت کا کاروبار سپرد کر دیا کہ بھائی تم لوگ کرو حکومت۔ ابھی حکومت کرنے لگے۔ کچھ دن کے بعد جن لوگوں کو کاروبار سپرد کیا گیا تھا ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 مہینے 7-8 مہینے سے جنگل میں ہے، بڑی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جنگل میں گھر کی سی راحت تھوڑی ملتی ہے، گھر کا سا کھانا تھوڑا ملتا ہے، بڑی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں جا کر بادشاہ کو سمجھانا چاہیے کہ یہ سب چیزوں کو چھوڑو اور پھر آ جاؤ اور اپنا کھاؤ پیو، آرام کرو، عبادت کرو اور زندگی گزارو۔ یہی زندگی ہے۔ یہ جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے مشقت والی زندگی گزار رہے ہو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ سوچ کر جنگل میں تلاش کرنے کے لیے نکلے تو کسی جگہ پر ایک چھوٹی سی جگہ میں ابراہیم ابن ادھم بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی جو گودڑی تھی اوڑھنے کی، اس گودڑی کو وہ سی رہے تھے، پھٹ گئی ہوگی تو سی رہے تھے۔ تو انہوں نے حضرت کو کہا کہ حضرت یہ کیا تکلیف اٹھا رکھی ہے آپ لوگوں نے، کیوں مشقت کر رہے ہو؟ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے، حکومت کیجئے اور حکومت ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کیجئے۔ اب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب سوچا کہ ان کو اب ذرا پرچہ دکھلانا چاہیے کہ جس حالت کو یہ لوگ مصیبت والی، تکلیف والی، پریشانی والی سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہی حالت تو اچھی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا۔ ابھی بتایا کہ نہیں کہ جب یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انس ہو جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے،
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں تو رہنا ہی ہے، دنیا میں بھیجتا ہے۔ اب دنیا میں جب لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کوئی روٹی کے چکر میں پڑا ہے، کوئی کھانے کے چکر میں پڑا ہے، کوئی دماغ کے چکر میں پڑا ہے، کوئی بیچنے کے چکر میں پڑا ہے، کوئی خریدنے کے چکر میں پڑا ہے، تو یہ کہتے ہیں کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ؟ ارے کیوں اتنا اچھا دل ہے، اتنی اچھی شریعت ہے، اتنے اچھے احکامات ہے، کیوں اپنے دل کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہیں لگاتے؟ اسی پر میں تمہیں قصہ سنا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب انہوں نے بہت اصرار کیا کہ یہ غریبی کی زندگی چھوڑیے، یہ پریشانی والی زندگی، اس لیے کہ اس میں تو مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے، تھوڑا کھانا ہے، کم کھانا ہے، پریشانی رہنا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہننا ہے وغیرہ، اس کی جگہ پر آپ چلیے اور پھر شاہی زندگی گزاریے۔ بادشاہ، میں نے ابھی بتایا کہ اس وقت بادشاہ اپنی گرڑی کو سی رہا تھا، پھٹ گئی تھی، تو اس نے وہ جو اس کی سوئی تھی جس سے وہ سی رہا تھا، سامنے جو پانی تھا، تالاب تھا، اس تالاب میں سوئی کو پھینک دی اس نے، حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اے مچھلیو، میری سوئی پانی میں گر گئی ہے، نکال کے لاؤ۔ اس جگہ پر اس پانی میں جتنی مچھلیاں تھیں، ساری مچھلیوں نے اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی نکال کر اپنا منہ اٹھایا اس طریقے سے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے بھی دیکھا، اور وہ جو کارندے آئے تھے، کام کرنے والے ملاقاتی، انہوں نے بھی دیکھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ یہ میری سوئی نہیں ہے، واپس کرو، مجھے اپنی سوئی چاہیے۔ وہ ساری مچھلیاں پانی میں پھر چلی گئی، اور پانی میں سے پھر دوسری ایک ایک چاندی کی سوئی لے کر آئی۔ چاندی کی سوئی کو دیکھ کر پھر انہوں نے کہا کہ میری سوئی نہیں ہے، میری سوئی لاؤ۔ تو پھر تیسری مرتبہ میں وہ لوہے کی سوئی آئی۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا کہ نہیں۔ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم مجھے اس جگہ پر بلا رہے ہو، حکومت کرنے کے لیے بلا رہے ہو، جس جگہ پر میں حکومت کرتا تھا تو کوئی بات مانتا تھا، کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ اب آج اللہ جل جلالہ نے مجھے ایسی حکومت دے رہی ہے، اس کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے، اللہ والے ہونے کی وجہ سے، کہ میں سمندر کی مچھلیاں بھی میرے حکم کو مانتی ہے، تو میرے لیے یہ درجہ حکومت کا اچھا ہے یا تم بلا رہے وہ اچھا ہے؟ پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں۔ تو بزرگ اور دوستو، واقع میں صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جب دل میں جم جاتی ہے، دل میں پہنچ جاتی ہے، تو پھر آدمی کو ہر چیز میں ایک مزہ آنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ چیزیں سب سے اچھی ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بیچارے غریبی میں ہے، تکلیف میں، لیکن ان کو ایسی دلی اطمینان اور ایسا دلی سکون ملا ہوتا ہے کہ وہ اس حالت کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں، یہ ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی، وہ جو انہوں نے بتایا تھا اس کا کچھ حصہ میں بتاتا ہوں، تو پھر یہ اس وقت تمہاری سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ یہاں مسئلہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی چوپاٹی پر گیا، اور چوپاٹی پر وہ بیل اور کیا ہے وہ چیزیں ملتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کھائی ہوگی نا، چوپاٹی پر کوئی کیا کھانے، وہ بہت تیکھا کھانے کو ملتا ہے، وہ پاؤں بھاجی سے بھی زیادہ،
ارے نہیں، وہ کیا چنے کے ساتھ اس میں ملا کر کھائی جاتی ہے، چٹپٹی کھا رہا تھا۔ اب چٹپٹی کا خلاصہ یہ ہے کہ چٹپٹی میں جتنی زیادہ مرچ ہو اتنا کھانے میں مزہ آتا ہے۔ پتہ نہیں، چٹپٹی میں جتنا زیادہ مرچ ہو، جتنا زیادہ مسالہ ہو اتنا مزہ آتا ہے۔ اب وہ چٹپٹی کھا رہا تھا اور اس کو مزہ بھی آ رہا تھا، اور جب مزہ آتا ہے تو آنکھ میں سے بھی پانی نکلتا ہے، ناک میں سے بھی پانی نکلتا ہے، منہ میں سے بھی پانی نکلتا ہے، ہو سوس کر کے وہ کھاتا بھی رہتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ اب کوئی دوسرا آدمی آ گیا، اس نے دیکھا کہ اس کے آنکھ میں بھی پانی نکل رہا ہے، منہ میں بھی پانی نکل رہا ہے، اس کے ساتھ وہ ہمدردی کرنے گیا کہ بھائی یہ کیوں کھا رہا ہے، چھوڑ دے، تیری آنکھ دیکھ، تیرا منہ دیکھ۔ تو کہ تو جا بھاگ یہاں سے، جو مزہ مجھے اس میں آ رہا ہے وہ تو کیا جانے اس میں کیا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بالکل یہی حال اس میں ہے کہ اللہ والوں کو نماز پڑھنے میں جو لذت آتی ہے، نماز پڑھنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں ان کو جو مزہ آتا ہے، اب وہ روزہ رکھنے میں، بھوکے رہنے میں، کئی دنوں تک مسلسل روزے رکھنے میں۔ ابھی آیا تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھتے تھے کہ پہلے دن کھایا، پھر 5-6 دن تک کھانے کا ہی نہیں، صوم وصال اس کو کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ صحابہ نے بھی رکھنا کا شروع کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہیں ایسا روزہ مت رکھو۔ تو دیکھو عبادت کرنے میں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ آدمی کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو کوئی چیز بری نہیں لگتی، بلکہ اس میں اور زیادہ لذت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا راز ہے جس نے چکھا نہیں، وہ واقف نہیں، اور طالب صادق اگر 40 روز متواتر شرائط پر کاربن رہے گا تو انشاءاللہ مکاشفت کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اول انوارات روحانی اور کواکب روحانی نظر آئے گی، پھر فرشتوں کو مشاہدہ ہونے لگے گا، پھر صفات کا مشاہدہ ہوگا۔ ان صفات کے واسطے سے سالک پر بعض حقائق کا ترشح ہوگا، اور یہ حالت بدایت میں ہوتا ہے، اور جب آدمی شروع میں یہ ہوتا ہے، اور پھر جب اس سے بھی اوپر درجے میں وہ پہنچ جاتا ہے تو تمام چیزوں میں اسے ہر جگہ پر اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، ہر جگہ پر اس کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، حق ہی حق نظر آتا ہے۔ اور جب پھر اس عالم سے تجاوز کر کے جو سایہ کی مثال ہے واپس آتا ہے تو مخلوق پر ترس کھاتا ہے اور نگاہ کرم سے دیکھتا ہے۔ اب یہ آدمی جو اللہ والا ہو گیا، وہ ہم لوگوں کے اوپر جو ابھی تک ہم دنیا والے ہیں، اللہ والے نہیں بنے، تو وہ ہم پر دیکھ کر ہم پر ترس کھاتا ہے کہ کتنی مصیبت میں ہو تم، کتنی تکلیف میں ہو تم، ارے تھوڑا سا مجاہدہ کرو، یہ ساری حالتیں چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کر لو۔ تو یہ لوگ جمال حقیقی سے محروم اور عالم غرور اور عالم ذل پر مغرور اور قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور یہ شخص اگرچہ وجود جسم کے اعتبار سے مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کے اعتبار سے، مگر دل کے ساتھ وہ لوگوں سے الگ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ اس شخص کو تو خلقت کے ظہور پر تعجب ہوتا ہے کہ حق کے ظہور کے سامنے سب کچھ محو کیوں نہیں ہو گئے، اور یہ لوگ اس شخص کے حال پر تعجب کرتے ہیں کہ اس کو کیا ہوگا کہ جسم اور وجود ہوتے ہوئے ایسا بے خود ہو گیا ہے اور اپنے آپ سے بھی بیگانہ بنا ہوا ہے، اور یہ سب ذکر ہی کا ثمرہ ہے، یعنی ذکر کرنے کی وجہ سے اب اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ تو یہ لوگوں کے اوپر جو ذکر نہیں کرتے ان کے اوپر تعجب کرتا ہے کہ یہ لوگ کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، کیوں اس مصیبت سے نکلتے نہیں، ذکر کیوں نہیں کرتے۔ اور جو ذکر والا ہے وہ اپنے حالت کو تو سمجھتا ہے لیکن دوسروں کی حالت کے اوپر وہ تعجب کرتا ہے، اپنے آپ سے بھی بیگانہ بنا ہوا ہے، اور یہ سب ذکر ہی کا ثمرہ ہے۔ اول ذکر زبانی تھا، ذکر کرنے میں بھی ابھی ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ابتدائی ذکر ہمارا زبانی ہے، ابھی زبان سے اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ،
یہ ہمارا اس وقت زبانی ذکر ہے، اور اس زبانی ذکر کے کرتے کرتے اس ذکر کا اثر دل پر پڑتا ہے، اور پھر دل کے اوپر جب اثر پڑتا ہے تو نورانیت ہو جاتا ہے، دل پورا کا پورا نور کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اول ذکر زبانی تھا، اس کے بعد ذکر قلبی، اور اس کے بعد غلبہ ذکر، اور اس کے بعد یہ ذکر میں محویت ہو کر ذاکر مذکور میں محو ہو جاتا ہے، اور یہ نتیجہ ہے نیک عمل اور اتباع سنت کا۔ اور نہایت سلوک بھی یہی ہے جو بدایت کی سخت اور درست کی بات پیدا ہوتی ہے کہ جب ابتدا میں ذکر کرتے کرتے آدمی خوب دل کو رگڑتا ہے تو پھر دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور دل میں جب نورانیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ دل اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کے دل میں اثر کر گیا، تو یہ حالت پیدا ہوتی ہے، اور اس حالت کو پیدا کرنے کے لیے آدمی کو یہ محنت وغیرہ کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے کچھ 8 طریقے ہیں۔ ابھی کہا نا کہ 8 دن میں 40 دن میں ایک چلے میں یہ ہو جائے گا، ایک چلے میں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا معاملات کرنے پڑتے ہیں، کس طریقے سے محنت کرنی پڑتی ہے، کس طریقے سے کوشش کرنی پڑتی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کل آپ کو بتایا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر وسلامت من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، یا اللہ ہم بہت ہی خطا کار ہیں، یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کا پکا عہد کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے اس عہدوں کو پورا فرما۔ یا اللہ بہت ہی مبارک عشرہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یا اللہ یہ پورے مہینے کا ایک خاص عشرہ ہے، جس عشرے میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے، اور تیری طرف سے رضا اور محبتیں بھی ملتی ہے۔ یا اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی ملتا ہے۔ یا اللہ ہمیں یہ ساری نعمت عطا فرما۔ اس عشرے کو خوب ذوق کے ساتھ، خوب شوق کے ساتھ، خوب عبادت کے ساتھ، خوب ذکر کے ساتھ، خوب قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ گزارنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، شیطانی چکروں سے ہمیں باہر کر دے، سچی تیری رضا اور تیری محبت عطا فرما دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اصلاح کا سبب اور ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمیں تیری رضا اور تیری محبت نصیب فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔